رسالت بآواز بلند صلوات۔ میرے بھائیوں کی محنت محبت کاوش انتظام انصرام کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ میرے محترم میرے محترس میرے بزرگ شاکر جعفری کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شاکر جعفری اور ان کے خانوادے کی تمام شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جہاں جہاں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے، سادات کے گھر شاد و آباد رہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کل بھی سیدوں کے نوکر تھے، اب بھی ہم سیدوں کے نوکر ہیں۔ کل بھی ہمیں خیرات سادات کے نالین سے ملتی تھی، اب بھی ان کے قدموں کی برکت سے ملتی ہے۔ میں نے امیر حسن پڑھنا ہے، جو بندہ روز روٹی کو اچھا رزق سمجھ کے کھاتا ہے۔ میں نے مولا حسن کا فضائل پڑھنا ہے، آج کے بعد یا وہ روٹی کھانے سے پہلے یا علی کرے گا، یا پھر سوچے گا میں علی کے نام کے کھا کر بولتا کیوں نہیں۔ جتنے میرے دوست ابھی باہر تشریف فرما ہے، مودی شاہ جی ان کو بلاؤ تاکہ میں مولا کا پیغام سناؤں۔ نوکری آپ سب ہم سب کی جتنے بھی سلسلت والی بارگاہ میں حاضر ہیں، تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آپ سب ہم سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جتنے بھی اس عزت والے دربار میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جو بھی صلوات کو احسان سمجھ کے پڑھتا ہے، خالق کائنات اسے صلوات والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ وباہی فی حیثات وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وین الحق تسکن ورزقت وتمتہا فیہا طویلا۔ یا قادر کریم یا غفور الرحیم یا مالک ارض و سماوات خالق رب العالمین، تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین کی عزت و عصمت کا، یہ جتنے ہاتھ کشکول کی مانند بلند ہیں، ہاتھوں پہ خیرات عطا فرما۔ میرے مولا میرے زمن میں کچھ بہنوں نے دعائیں لگائی ہیں، میرے مولا معصوم علی اصغر کا صدقہ انہیں زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ میرے مولا جو بیمار ہے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو بے گھر ہے گھر عطا فرمائے، جو بے زر ہے زر عطا فرمائے، جو تنگ دست ہے رزق کثیر عطا فرمائے۔ میرے مولا جو بھی اس عزت والے دربار سے مانگنے کے لیے آیا ہے، کوئی خالی دامن نہ جائے۔ آپ سب ہم سب کو شر شیطان شر انسان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اتنی محبت سے صلوات پڑھے کہ 14 کا خالق اللہ آپ سب ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام اسلم فی الوجود انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صلوات۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ صلوات۔ میں نے اپنی سماعتوں کی طرف قرآن کریم کی ایک سورت مکمل ہدیہ کی ہے، اور موت و حیات میں نے ایک آیات مجیدہ سورہ یاسین سے آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کی ہے۔ میں نے 20-25 منٹ کا فضائل پڑھنا اور 5 منٹ کا مذاق پڑھنا ہے۔ مجھے حکم ہی اتنا ہے بھائی کی طرف سے کہ 30-35 منٹ کی نوکری ہے۔ میرے ساتھ پہلا جملہ، اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید اپنی منزہ اور مبرہ کتاب
قرآن جس میں شک کرنے والا کم از کم لائن ہوتا ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے احمد محمود محمد خلق اول خلق اول عشق اول حسن اول، زمانہ تجھے اب طریقہ تانا دیتا ہے۔ ریاض میں قرآن میں محمد مصطفیٰ کو تانا ملا، اب طریقہ دیا تھا عمر ابن عاص نے۔ میں مولا حسن پڑھنا ہے، جنہوں حسن سمجھ آوے اور ضرور بولے، جنہوں نہ سمجھ آوے وہ دعا بھی لے کے جائے۔ جیسے ہی میرے نبی کو تانا ملا، اب طریقہ رسول کو عمر ابن عاص کہنے لگا وہ جا رہا ہے اوترا، پنجابی چ اوترا جے، عربی میں ہے ابتر۔ پنجابی میں کیا ہے؟ عربی میں کیا ہے؟ ابتر۔ جب اللہ کے نبی کو تانا ملا، تانا دینے والے نے تانا دینے کے بعد یہ سوچا کہ میرا تانا نبی تک رہے گا، نبی چپ ہوا، نبی کا وارث اللہ بول پڑا۔ سلامت رہو یہ جن کے ہاتھ ہیں، کیونکہ خیرات انہیں ملتی ہے جو تحلیل سیدہ پہ خیرات مانگتے ہیں۔ تیری تحلیل پہ بندہ صبح سے لے کے شام تک چپ کر کے کھڑا رہے، پتہ نہ کرے کہ کون ہے، تو خیرات نہیں دیتا۔ بطول کی چوکھٹ پہ بندہ یوں نہ مانگے، علی بھی خیرات نہیں دیتا۔ پوری مجلس میں اپنی سونڈنا لاڈی لگنی، ہاں کیونکہ خطیب کو چاہیے دیس زیادہ ہی ہوگا، سوزی ذاکر کو چاہیے اپنے ایک کو زیادہ۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو تانا ملا، اب طریقہ، اب جس نے تانا دیا قرآن نے اس کی بھی تصویر کھینچ لی۔ نبی کو کہا اوترا ابتر، میں نے حسن پڑھنا ہے۔ نبی کو تانا ملا، وقت گزر گئے، وقت گزرتے گزرتے 30 سال چلے گئے۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ احمد محمود محمد خلق اول خلق اول عشق اول حسن اول، کائنات کے حسین حسین کے پاک نانا کی گود میں حسن قرآن کی طرح نازل ہوا۔ اب جیسے حسن محمد مصطفیٰ کے گھر اترا، اللہ کے نبی کو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نے کہا بابا محمد میرے ہاں بیٹا آیا ہے، نام تو رکھے۔ مولا امیر کائنات عین اللہ وجہ اللہ روح اللہ اصول اللہ لسان اللہ جنب اللہ قلب اللہ جا کے فرماتے ہیں سردار نام تو رکھے۔ اس بندے کو صبح قیامت تک میں دعوت دے رہا ہوں، میں نوکری کروں گا بن تنہا جو چہارتا معصوم کے نام پہلے کسی نبی کا بھی دکھائے۔ اللہ نے علی کا نام عرش پہ رکھا تھا، کسی نبی کا نہیں ہے۔ حسن کا نام عرش پہ رکھا تھا، کسی نبی کا نہیں ہے۔ حسین کا نام عرش پہ رکھا تھا، کسی نبی کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اور جن کے نام بھی نبیوں سے بڑھ جائے وہ اور ہے، جو میرے جیسے ہے وہ حسن تو جی میں۔ جیسے ہی مولا محمد مصطفیٰ نے حسن کو اٹھایا، حسن کو اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی زبان حسن کے منہ میں دی۔ جب تینو چیلنج دے تیرے گھر پتر ہوئے تے منہ چ زبان دی، تیرے گھر والی نے آکھنا مر پر جراثیم نہ لائن، بیٹا بھی تیرا ہے، بیوی بھی تیری ہے، جراثیم نہ لا، یعنی تیرے منہ کی بدبو اور ہے، محمد کے لعاب کی خوشبو اور ہے۔ سلامت رہو یار، یہ جو 5-7 بندے لفظ محمد پہ بولے ہو۔ اب جیسے اللہ کے نبی نے حسن کو اٹھایا، حسن کو اٹھانے کے بعد محمد مصطفیٰ نے بلا تشبیہ حسن کو دیکھا، مسکرا کے دیکھنے کے بعد محمد مصطفیٰ نے حسن کو دیکھنے کے بعد مسکرا کے محمد مصطفیٰ کہنے لگے ہے سیدہ طیبہ طاہرہ، یا علی کیا کہنے اس بچے کے، یہ بالکل عین محمد جیسا ہے، یہ عین مجھ محمد جیسا ہے۔ جب کہا نا یہ عین مجھ محمد جیسا ہے، پریشان نہ ہو، اڑ جانے دو، یہ جتنے میرے ہیں جائیں گے نہیں، جتنے میرے نہیں وہ آئیں گے نہیں۔ جب کہا نا یہ عین محمد جیسا ہے تو جو ہاتھ میری طرف رکھیے گا، جڑا بندہ ٹکر کھاندا نا تو حسن تے حسین سمجھ نہیں آئے، اور ماتم کرتا بھی مر جاوے تو فائدہ کوئی نہیں۔
اب جیسے ہی مولا حسن کو اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دی ماں کے دودھ سے پہلے، اب حسن مولا نے لعاب رسول چوسا، اب حسن ہوا 4 سال کا، جلدی کر رہا تھا، اب 4 سال کا حسن ہوا، کتاب کا نام ہے التمات الساکبہ۔ حسن 4 سال کا نبی کی گود میں ایک یہودی آیا، اس نے کہا اے محمد اگر تو میرے 2 سوالوں کا جواب دے دے میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ کا نبی ابھی چپ تھا، حسن نانے کی گود میں کھڑا ہو کے کہتا نانا اگر تیری اجازت ہو میں جواب دوں۔ سلامت رہو یار، سلامت رہو، میں جواب دوں۔ اللہ کے نبی مسکرا کے فرمانے لگے ہاں بیٹا حسن بول۔ یہودی ہکا بکا ہو کے کہتا ہے بھلا اتنا کا بچہ جواب دے گا، اسے پتا نہیں ہے کن کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے، محمد مصطفیٰ کا جھوٹا ایک صحابی نے پیا ہے، نام نہیں لے گا، بندے پریشان ہو جاتا ہے جی ممبرات صحابیہ دے نالے دے چلو اس نے نبی کا جھوٹا دودھ پیا، تاریخ کہتی ہے 8000 حدیث اس نے لکھی جن نبی کا جھوٹا دودھ پیا، اور جن نبی کا جھوٹا دودھ پی لے وہ اتنی حدیثیں چھوڑتا ہے جو اللہ پہ نبی لے وہ کس طرح نہیں بولے گا۔ لعاب رسول کا اثر یہ ہے جڑا نبی کا تمہاری جھوٹا پی لگا نا تو انڈیا حدیث حافظہ تیز سبحان اللہ نبی کا جھوٹا پیا ہے، اور جڑا نبی کا جھوٹا پی لوے میر صاحب اس کی برابری کوئی نہیں کرتا، تے جڑا نبی دی زبان چوس چوس کے جوان ہو۔ اکیلا حسن نہیں لعاب رسول چوستا رہا، 13 رجب کو علی آئے 16 کو نبی نے لعاب دے کے بتایا ہے تم سنیا پہ آؤ تو اپنے کھاتے ہو، یہ آئے تو ہم لے کے آتے ہیں۔ 16 رجب کو 16 رجب کو محمد مصطفیٰ علی کو لینے کے لیے گئے، لعاب دیا کعبے میں، جب علی کو لعاب دیا نا پتر حسن نے پڑھائی جانے میں تو لالا ہاں آپ ماحول کو خراب نہ کرو، ان کو دے دو میں ایمن دے دے گا میرا بھی ہاں۔ جیسے حسن بادشاہ کو یہودی نے دیکھا کہا یہ بچہ جواب دے گا، علی شریف بھائی جب کہا نا یہ بچہ جواب دے گا، اب وہ تھا یہودی، حسن نے نانا کی گود میں کھڑا ہو کے کہا اب مجھے 5-7 بندوں پہ یقین ہے، باقی اگر بولو گے تو مہمان ہوں تمہارا نوکری ہے۔ جب حسن نے کہا نا میں جواب دیتا ہوں، یہودی ابھی سوچ رہا تھا، حسن کہنے لگے جواب سن کے جواب دوں یا پہلے بتا دوں؟ سلامت رہو یار، سننے کے بعد جواب دوں یا پہلے دوں؟ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ سننے سے پہلے، آپ نے فرمایا ہم وہ ہیں جو ہونی کو ہونی سے پہلے جانتے ہیں۔ سلامت رہو یار، جن کے ہاتھ ہیں خیرات وہ لے رہے ہیں، ورنہ اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد ماتمداری ہوگی، پھر لنگر ہوگا، جس کا لنگر کے لیے ہاتھ بڑھے فضائل پہ نہ اٹھے، اس کا مطلب ہے وہ لنگر کے لیے آیا ہے، فضائل اور فضیلت کے لیے نہیں آیا۔ جب حسن نے کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے اللہ نے اللہ محمد کو عرش پہ محمود کیوں کہا ہے، فرش پہ محمد کیوں کہا ہے، جیسے اس یہودی نے سوال کیا، مولا فرماتے ہیں عرش پہ اللہ کے نبی نے اتنی مدحت کی ہے وہاں پہ محمود ہو گیا، فرش پہ اللہ نے اتنی تعریف کی ہے یہ محمد ہو گیا۔ جب قریب عرش پہنچے صفائے روضے جزا، سلامت رہے، تو خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا، عرض کی مالک نے مائے نالین آؤ مصطفیٰ، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، اللہم صلی اللہ محمد، تم اور ہو وہ اور ہیں۔ بندے اگر سارے ایک ہو جے، سارے ایک ہو جے، سارے ایک ہو جے، سارے ایک ہو جے، چل بل کی بات ہو رہی ہے نا، بل پاس کروا رہے ہیں کچھ لوگ کہ سارے ایک ہو جے، سارے ایک ہو جے، جا کچھ یاسر عباس ایک جملہ دینے جا رہا ہے، 7 والے گھر کا بل 7 والے نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں یہ تیرا ہے، یہ ساڑھا ہے، یہ تیرا ہے، یہ ساڑھا، اور پھر ایک گھر کا بل دوسرے والا نہیں مانتا، اس سے بڑا جملہ ہے اگر وابطہ کے تختوں میں بھی لے جاؤ وہ کہتا کہ نہیں نہیں یہ وچو ہو رہے، وچو ہو رہے، سلامت رہو، وچو ہو رہے، اصل میں اندر کی بات کچھ اور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، درود ہے نبی اور نبی جیسوں پر،
پڑھتے ہیں امتی تے جدو بندہ آکھے نا سارے ایکو جے اور تو کیلے ریڑی تو لوے تے ریڑی تے کیلے ایکو جے نہیں لگتے پھر بندے سارے ایکو جے کیویں نے مولا حسن نے کہا تھا پہلا سوال عرش پہ محمود فرش پہ محمد تیرا دوسرا سوال عقل اور شعور کیا ہے جب کہا نا عقل اور شعور مولا فرماتے ہیں توجہ ہاتھ میری طرف تیرا دوسرا سوال عقل اور شعور کیا ہے اس نے کہا جی مولا حسن فرماتے ہیں 4 انگلیوں کا فاصلہ عقل اور شعور کا یہ بندہ طے کر لے تو انسان بن جاتا ہے مولا کا سب سے چھوٹا ذات 5 کتابوں دے حوالے التمۃ ثاقبہ موضوعات علی محمد مناقب اہل بیت 14 ستارے اور التمۃ ثاقبہ ان میں یہ واقعات جتنا میں موضوع کر رہا ہوں نہ ہو صبح قیامت تک تمہارا مجرم تے جڑا پنجاں دے حوالے نال 5 نو مان کے 5 نو نہ منے آپ کی جوانی کی سلامت رہے 5 کتابوں کا حوالہ علی سے دیا ہے میں نے مولا حسن فرماتے ہیں تیرا دوسرا سوال تھا عقل اور شعور مولا فرماتے ہیں 4 انگشت کا فاصلہ ہے نلے نلے ہاتھ نبی کے چہرے پہ حسن رکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں نا یہ عقل ہے یہ شعور ہے یہ عقل ہے یہ شعور ہے یہ عقل ہے یہ شعور ہے زمانے کو 4 کا فاصلہ طے نہیں ہوتا پنجتن کو کیسے مان لیں گے بندے دا منہ پمیں ایڈا ہوئے تے پمیں ایڈا ہوئے انگلہ 4 بائی فاصلہ جے نک تے کان دا ہاں رکھ کے ویکھ لو ہاتھ 4 انگلی کا فاصلہ ہے کان اور آنکھ کا چہرے پہ ہاتھ رکھو گے 4 انگشت کا فاصلہ ہے یعنی مولا حسن کا فرمان ہے 4 انگشت کا فاصلہ طے کر لیے تو تم انسان ہو اگر یہ نہ ہوا جس بندے کو یہ 4 انگلیاں سمجھ نہیں آتی اسے 5ویں کب سمجھ آئے گی حالانکہ 4 انگلیوں میں 12 جز ہیں 4 انگلیاں کھولو گے تو 12 جز ہیں 1 انگلی تے 3 جز ہوتے ہیں 3 چوکا 12 جب 12 سمجھ میں آ جائیں گے پھر 5 میں سمجھ میں آ جائیں گے زمانہ اب تک کسی بات میں الجھا ہوا ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کو نہیں مانتے اللہ نے تیرے ہاتھ پہ رکھا ہے یہ 5 اور جز 14 ہے 2 یہ ہے 12 یہ ہے فرمایا ہے تو لیتا بھی پنجتن سے ہے دیتا بھی پنجتن سے ہے تیرا لینا نہیں سے ہے مولا حسن آئے شام ملک شام میں نے پڑھنی ہے تیسری دنیا جو نہ ہوتی ہے نہ مرد نہ عورت وہ کہاں سے چلی حسن کا فضائل سننے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی بات تیسری دنیا اسے کہتے ہیں مخنوط عربی میں کہتے ہیں مخنث کہ تسی پنڈ تھا والے کہندے جے خسرا مولا حسن کی بددعا کا نتیجہ ہے یہ اب میں نے دیکھنا ہے کون کون 3 والا بیٹھا ہے کون کون پہلا دوسرا بیٹھا ہے مولا حسن شام ایک موچی نے سنا علی کا بیٹا شام آ رہا ہے بڑے یزید نے دعوت دی یزید کے باپ بڑے یزید نے بتانو یزید ایڈا جو چنگا لگتا تھا بڑا یزید چھوٹا یزید دوست چھوٹا یزید بھئی ہم کہتے ہیں ہم حسینی تجھے حسین اچھا نہیں لگتا ہم حسینی تجھے یزید اچھا لگتا تو بھی یزید تیرا بڑا بھی یزید بڑے یزید نے دعوت دی مولا حسن اب مولا حسن شام آئے جیسے مولا حسن شام آئے نا ایک موچی نے سنا اس نے چمڑا لیا اسے پاک کر کے دریا کے کنارے ایک ٹانکا لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا تھا یا علی تیرا شکریہ تیرے بیٹے کے لیے نالین بنا رہا ہوں جوتی بنانے لگا مولا حسن جب مولا حسن شام آئے اتنے میں اس کی جوتی بن گئی میری طرف دیکھنا 4-5 دن بعد ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا ہم بھی سجاتے ہیں ہم بھی مناتے ہیں عید میلاد النبی اور ہمارا حق زیادہ ہے جو نبی کی آل کا سوگ منائے نبی کا جشن بھی وہی منائے ہر گھر جب وہ اگے لکھیا ہوئے گا ہمارے گھر بھی ہو جائے چلا گا یا رسول اللہ موچی نے جوتی تشت پہ رکھی اب مجھے نہیں پتا کون کون علی شیر بولے گا کون کون سوچے گا کیڑا کیڑا دل چکے چھتی چھٹے تے کام لنگن والے پاسے جاوے اب جیسے ہی موچی نے جوتی تشت پہ رکھی اوپر ڈالا کپڑا اب موچی سر پہ رکھ کے چلنے لگا
جب موچی چلنے لگا نا آگے تیرے جیسے عقل مند بندے نے سوال کیا موچی اس میں ہے کیا؟ اس نے کہا جوتی، اس نے کہا پاؤں میں پہننے والی چیز سر پہ رکھ کے کیوں چل رہا ہے؟ اس نے کہا میری نہیں، اس نے کہا جس کی بھی ہے جوتی پاؤں میں ڈالی جاتی ہے سر پہ نہیں رکھی جاتی۔ موچی بھر کے نکھر کے اکڑ کے کہتا ہے ڈھوک کے بل کا چپ کر جا، اور جس کے نانے کی عرش پہ چلی گئی بیٹے کی سر پہ نہیں آ سکتی۔ مولوی نے جواب سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ 15واں سپارہ اللہ پہلی آیات میں کہہ رہا ہے تسبیح کے قابل ہے وہ اللہ جس نے محمد کو بلایا۔ پروردگار تو خود کہہ رہا ہے تسبیح کے قابل ہے وہ اللہ۔ فرمایا میری زبان نہیں، میں جس کی زبان سے بولتا ہوں شعر اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، روح اللہ کہتے ہیں۔ سلامت رہو یار، بندے تھوڑے خریدار بیٹھے ہیں مگر جتنے بیٹھے ہیں پورے ہیں۔ جب موچی نے جوتی لے کے آیا دربار میں پہنچا، بڑے یزید نے حکم دیا 5 کتاباں دا حوالہ جملے کاٹون میں ذمہ دار، جڑا ویک کے بھی نہ مننے میرے کو سیدھ دا علاج نہیں۔ موچی دست لے کے پہنچا دربار میں، بڑے یزید نے حکم دیا کوئی بندہ اٹھ کے حسن کا استقبال نہ کرے۔ اچھا کیوں؟ جب حسن کو اٹھ کے استقبال نہ کرو گے حسن پریشان ہوگا، حسن جیسے پریشان ہوگا ہم مسکرائیں گے اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کے، ہم مسکرائیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں تم کیا ہو، ہم بادشاہ ہیں تم کیا ہو۔ اب انہیں نہیں پتا حسن اس کا بیٹا ہے جو ہواؤں چلاتا ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جو بیٹے دیتا ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جو لحم و کرمی ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جو دم و قدمی ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جو روح و کروح ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جو جسم و کا جسمی ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جو مرحب کا قاتل ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جو کا قاتل ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جو سید ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جس کا باپ سید ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جو خود سردار ہے، حسن اس کا بیٹا ہے جس کا بابا فرش پہ آیا تو مولا بنا، منبر پہ آیا تو مولا بنا۔ حسن اس کا بیٹا ہے جو عرش پہ آیا تو اولا بنا، منبر پہ آیا تو مولا بنا۔ مولا سلامت رکھے میرے بھائی میرے محترم، علاقے کی زینت تشریف لائے ہیں، جتنے بھی اس عزت والے دربار میں آتے ہیں مولا حسین کے مہمان ہیں، وہ سردار ہیں ہم نوکر ہیں۔ جب سردار آ گئے تو سارے ہی جتنے بیٹھے ہو نا، قرآن کی قسم رسول کی قسم، تم کسی بندے کے نوکر نہیں، جنت کے وارثوں کے نوکر بن کے بیٹھے۔ بے زمانے کی نوکریاں چلی جاتی ہیں، سیدوں کی نوکری کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب جیسے حسن مولا دربار میں آئے کوئی بندہ نہیں اٹھا۔ اس روایت کی راوی ہماری ماں حضرت ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہے، روایت کی راویہ ہے 2 ہستیاں نبی سے بہت مشاہبات رکھتی تھی۔ آپ نے بھی ہوگا بھی اے مامے ورگا جی، اے چاچے ورگا جی، اے تائے ورگا جی، اے تاتے ورگا جی، اے نانے ورگا جی۔ مولا حسن کا فرمان ہے بچے آدھے ننیال پہ جاتے ہیں آدھے ددیال پہ جاتے ہیں۔ جیسے ہندی میں فرماتی ہے حسن این محمد مصطفیٰ جیسے تھے۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں، ایک شہزادہ علی اکبر ایک سرکار حسن جو این محمد مصطفیٰ جیسے تھے۔ مولا غازی این علی جیسے تھے، بابا جیسے تھے۔ اب جیسے مولا حسن دربار میں آئے، کسی نے اس اٹھ کے استقبال نہ کیا، حسن چلتے چلتے اس کے ساتھ جا بیٹھے۔ حسن فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا محمد کا فرمان سنا ہے مجلس میں جہاں جگہ پاؤ وہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ تیرے ساتھ جگہ خالی تھی میں بیٹھ گیا، جب تیرے ساتھ جگہ خالی تھی وہاں پہ بیٹھ گیا۔ 3 بندے دربار میں کھڑے ہوئے۔ سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین نے لکھا ہے جیسے میرے مولا حسن چپ کر کے بیٹھے ہیں نا، قرآن کی آیت میں نے پہلے پڑھی ہے، سورت ہے ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ محمد مصطفیٰ کو جنہوں نے ابتری کا تانا دیا تھا، محمد کا بیٹا ہے قرآن میں حسن، جیسے وہاں دربار میں پہنچا ہے حسن والا فرماتے ہیں ابھی حسن بولنے لگا تھا، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے باپ کو جانتا ہے۔ حسن فرماتے ہیں اس کا نام تھا جس نے حسن کو تانا دیا، میرے باپ کو جانتا ہے۔ حسن مسکرا کے کہنے لگے تیرا نام زکوان ہے، تو اپنے باپ سے 2 سال بڑا ہے۔ خدا کی قسم داد والا جملہ تو کھا گئے جی۔ جیسے حسن نے کہا نا تیرا نام زکوان ہے تو اپنے باپ سے 2 سال بڑا ہے،
5 کتابوں کا حوالہ، چھٹی سیرت امیر المومنین، جملے کارٹون، ویڈیو بن رہی ہے، میں تیرا صبح قیامت تک مجرم۔ جیسے مولا حسن نے فرمایا تو اپنے باپ سے 2 سال بڑا ہے، وہ چپ کیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، میرا باپ بڑا سخی تھا۔ آپ نے فرمایا کتنا سخی تھا؟ بھیڑ بکری اللہ کے نام پہ دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اسی کتاب میں لکھا ہے، 14 ستارے میں نام بھی لکھا ہے، بلدیت بھی لکھی ہے، میں نام نہیں لے رہا۔ مولا حسن فرماتے ہاں تو اپنے باپ سے 5 سال بڑا ہے۔ وہ چپ ہوا۔ تیسرا وہ مولا جسے قرآن نے اب تر کہا ہے، چل ساڑھی شیعہ دی نہ مان، قرآن دی سورت دی تے مان۔ محمد مصطفیٰ کو تانا دیا عمر ابن عاص نے، ہوول ابتر انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ہوول ابتر۔ اس نے نبی کو انگلی کر کے کہا تھا او جاندہ جے اوترا جن کی اولاد نہیں۔ اب قرآن نے کہا ہے تیرا دشمن ہی بے مال اور بے اولاد مرے گا۔ جسے قرآن کہہ دے اس کی اولاد نہیں، اس کا بیٹا حسن سے کہہ رہا تھا میرے باپ کو جانتا ہے، اس کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ مولا حسن ادھر فقیر شام نے 3 تشت بھیجے، ظالم نے تشت بھی بھیجے تو 3 بھیجے، ایک میں سونا چاندی، ایک میں شرائط، ایک میں حکومت۔ اس نے کہا یہ 3 تشت لے لو، اگر حسن نے قبول کر لیے تو ہم کہیں گے کہ تیرے باپ علی نے دنیا کو چھوڑا تھا، تو نے دنیا کیوں لی؟ تانا دیں گے، عرب میں تانا دینے کا رواج ہے، تانا دیں گے۔ اب مولا حسن کے لیے وہ 3 تشت چلے۔ اب مجھے نہیں پتا جتنے بیٹھے ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، ہاتھ جوڑ کے دعا لینا چاہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے رنگ میں ذکر 14 معاف نہ کرے، جڑے سن کے دعا بھی نہ دیں وہ جانتے محمد مصطفیٰ جانا۔ اب حسن نے موچی نے جوتی سلائی کی حسن کے لیے۔ اب دیکھیں نا کسی ایم پی ایم ایل اے کے پاس میرے جیسا بندہ جا کے کہے سرکار مدد چاہیے تو 100 نوٹ تو نہیں نہ دے گا، کیونکہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ تے ایک روڈ تے بیٹھا ٹھیپے مانگ رہے بندہ انہوں کو 1000 تے دے، انہیں کہنا شرم کر میرے کو تے اپنا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ سنار کے پاس جاؤ گے وہ سونے کی چیز دے گا، لوہار کے پاس جاؤ گے وہ لوہے کی دے گا، یعنی جو جس چیز کا تاجر ہو وہی تحفہ دیتا ہے۔ اب موچی تھا، اس نے جوتی بنائی مولا حسن کے لیے، تشت میں رکھ کے لے کے جا کے کہنے لگا سرکار آقا مولا میرے پاس کچھ نہیں تھا، جوتی بنائی ہے، مجھے ناپ کا نہیں پتا تھا، مجھے ناپ کا نہیں پتا تھا۔ حسن مولا فرماتے رکھ دے، پہلے محمد سے لے کے آخری تک سب کو پوری ہے، سلامت رہو یار، سب کو پوری ہے۔ موچی نے مولا کو جوتی دی، اب مولا نے جوتی موچی سے لی۔ جوتی لینے کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں موچی یہ 3 تشت تو لے لے، موچی یہ 3 تشت تو لے لے۔ اب مجھے نہیں پتا کون کون بولے گا کون کون چپ کرے گا، جب کہا میں 3 تشت تو لے لے، جس نے بھیجے تھے اس کے ماتھے پہ پسینہ ہے، اتنی قیمتی جوتی کے بدلے دے رہا ہے۔ حسن کے کبھی نے کہا سردار میں نے نہیں لے لے، سرکار میں نے نہیں لے لے، آقا میں نے نہیں لے لے، مولا میں نے نہیں لے لے۔ حسن کہتا سنا جس کے کبھی یہ نہ لے علی کا بیٹا کیسے لے لے گا، جس کا کبھی یہ نہ لے حسن کیسے لے لے۔ حسن نے اس کی جتنی دی ہوئی دولت تھی واپس موچی کو دے دی۔ موچی نے کہا میں نہیں لانی، انہوں نے اپنے گور رکھا۔ حسن نے تیسری جنس آگے پڑھنا کہ تم ساتھ پڑھنا، محترم بیٹھے ہیں دعا لینی ہے آپ سے، یا سے کرے پڑھو۔ اس کے بعد ابو سمسان کا ایک معجزہ میرے نبی کو آپ اس نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، وہ بتانا ہے۔ 2 جملے مسائب کے اور التماس ہے۔ تیسری جنس کہاں سے بنی؟ مولوی کے اندر روزہ ٹوٹ گیا، موس بندے نو ہونے 10,000 کرنا کہ نام دینا بھی کر دیا، جڑا مولوی تو لکھوا کے لے آوے روزہ ٹوٹ گیا تے بخا، حج ٹوٹ گئی تے بخا۔ حسن مولا کی بد دعا میں ابھی نہ دکھا کے جاؤں، میرا قتل تمہیں معاف۔ یہ سامنے دربار ہے سرکار بابا فرید کا، محترم محترس بڑی دنیا، میں تانوں ایتھے نہ مخاواں نا تے میں تہاڈا مجرم، جے تسی ویکھ کے جان کے پہچان کے نہ منو تے تہاڈی اپنی مرضی، میں منوانے نہیں آیا، سنانے آیا۔ کافی اچھا مولا حسن دربار میں بیٹھے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حسن تو خطبہ نہیں دیتا، تو گفتگو نہیں کرتا، تیرے باپ نے نہج البلاغہ نہج الاسرار اتنی کتابیں خطبہ دے دے کے زمانے کو نہیں سنایا ہے، تو بیچتا
रही है। हसन मिंबर पे अल्लाह की हमद तौहीद के बाद अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के फज़ाइल पढ़े। जब बाप अली के पढ़ने लगे ना हसन, एक बंदा खड़ा होकर कहने लगा 5 किताबों का हवाला ना हो मैं मुजरम, अगर बंदा देख के जान के पहचान के ना माने ओ जाने। जब कहा ना तेरा बाबा बोलता था तू क्यों नहीं बोलता, उसने हसन का मजाक उड़ाना चाहा। हसन ने उसकी तरफ मुस्कुरा के कहा तुझे मर्दों में आते शर्म नहीं आती। जिन्स बदल गई। किताब अभी ना दिखाओ मुजरम, हर गल तो नहीं मुजरम, तुझ ताड़ी माफी। उसके सर पे थी दस्तार बनी हुई, भाई बंदे पग बांधे ने, औरतें दुपट्टा ले। मेरी तरफ देखना, उसने अपने पग नू लाया यूं औरतों की तरह, दुपट्टा लिया, 7 कदम पे अभी चली थी। मौला फरमाता जी जो तेरे घर में बैठी थी ना बैठा हो गया है। हमने कहा था हम जो चाहे, मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे, मशरक को मगरब कर दे, मगरब को मशरक कर दे, हम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह हम पे दरूद पढ़ता है। जब अल्लाह इतना राजी है, वो अल्लाह हो के हम पे दरूद पढ़ता है। अल्लाह की रज़ाएं हमारे पास है, अल्लाह की दुआएं हमारे पास है, अल्लाह का इरादा हमारे पास है। जब मौला हसन ने फरमाया, उसने कहा ये भला हो सकता है, मौला हसन ने उसे मर्द से औरत किया, उसकी औरत घर में बैठी थी, उसे मर्द किया। जब वो घर पहुंचा, उसकी बीवी कहती जरूर शैतान को हम के आए हैं। सलामत रहो यार, जरूर सैयदों को भौंका है। जिन्स बदल गई, मर्द था औरत हो गया, औरत मर्द हो गया। उसने कहा ऐसे करते ही इमाम हसन के पास जाकर मिन्नत करते उतरे दिल तो मसला मैंने कहा में पूछ के दास देना। अब मेरी तरफ 2 घंटे की बुलंदी दर्जात की मजलिस है, जो 4 घंटे मूवी है जो वेख लेंदा ना मजलिस नहीं बैठ सकता। आज शाकिर जाफरी की बुलंदी दर्जात में बैठे हो, कल को हमने भी जाना है। आज तुसी किसी दिन नहीं ना बह सकते, कल ताड़े भी लोगों ने। और मौला अमीर कायनात का अल्तमा तो साकबा में अलकतरा में फरमान है मौला अली बादशाह का, मौत है 2 तरह की, मौत है 2 तरह की। एक मरने के बाद तुम सुकून पा जाते हो, एक मरने के बाद मोहल्ला सुकून पा जाते हो। चंगा मगरोला था, अब फैसला तुमने करना है। इस तरह की मरना है कि लोग कहन सुभान अल्लाह बड़ा चंगा सी, किस तरह मरना लोग कहन जान चुकी। और मौला का फरमान है बंदे भी 2 तरह के हैं, एक अली के नाम पे मर जाते हैं, कुछ लोगों को अली का नाम सुन के मौत पड़ जाती है। अब जैसे उसने कहा हसन के पास चलते हैं, मियाँ बीवी आए, शुभ सरकार मौला माफी दे दे। सरकार फरमाते हैं किस बात की गलती हो गई? मौला फरमाते हैं 10 महीने पूरे होने के बाद माफी मिलेगी। तुमसे होगा एक बच्चा, ना मर्द होगा ना औरत होगा, मदीने की गलियों में नाच नाच के कहेगा सैयदों से मजाक न करना वरना तीसरी दुनिया बन जाओगे। उस दिन से ये तीसरी दुनिया जो तानू इतना ना लगे मैंने लाहौर फोन करना, मैं उतो लाके कर देना। हाँ, तीसरी दुनिया बददुआ इमाम हसन है, आज भी तुम्हारे शहर में हर घर में है, हर इलाके में है। मांगने के लिए घर घर जाते हैं, ये मुनकर नहीं होंगे, मनने वाले होंगे। ये है मौला हसन की बददुआ। अबू शमशान का एक 5 मिनट का वाक्य मोहतरम, नबी के पास आना, अल्तमा तो साकबा जिल्द नंबर 1, मुसाफ़े आले मोहम्मद जिल्द नंबर 1, दोनों में ये वाक्य लिखा है। अबू शमशान अबसी 5 मिनट का फजाल 2 मिनट का मुसाफिर अल्तमा से हुआ। 6 बजे से पहले पीर साहब दुआ फरमा दी। अबू शमशान आया मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास। जैसे ही सरकार अहमद महमूद मोहम्मद खल्क़ अव्वल खुल्क़ अव्वल इश्क़ अव्वल हुस्न अव्वल, कायनात की वजह तख्लीक हस्ती जिसकी वजह से पूरी कायनात बनी, उस नबी के पास आया। जैसे अबू शमशान आया ना, अबू शमशान आके कहता है मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ता, मगर मुझे पता है तू सच्चा नबी है, मगर मैं तेरी सच्चाई देखना चाहता हूँ। वो सामने जो दरख्त है उसे हुक्म दे चल के मेरे पास आए, अगर आ जाएगा तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अब मैंने जोर नहीं लगाना, आपने जोर लगाना। जिसके पास हो, जिसके गुर्दे ठीक हो वो दुआ दे, जिसके खराब हो वो चुप करके बैठ जाए। जब अबू शमशान ने कहा ना तेरा इम्तिहान है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जरूर मुझसे कहलवाना है कि तू जा। अबू शमशान को मुझको मौला फरमाते हैं जब तू जाके दरख्त को कहते मोहम्मद बुला रहा है वो खुद आ जाएगा।
ابو سمسان گیا درخت پہ جا کے کہتا ہے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. زمین کو پھاڑتا ہوا آیا, قدمین مصطفیٰ میں جھکا. اتنے مولوی نے کہنا ہے شیعہ نے پھر پلو بنا لیا. ہاں سورہ نمل کیڑی سلمان پیغمبر دے ہاتھ تے بولے تے کہندے نے ٹھیک ہے بول سکتی نبی ہے, بول سکتی نبی ہے. صالح نبی دی اٹھنی, میں اٹھنی دا واقعہ بھی پڑھنے دے وچ ہی ہے. صالح نبی واسطے پہاڑ چ اٹھنی آوے نال بچہ آوے مان سکتے نبی ہے, تے میرا سرکار نبی نہیں. لفظوں میں نور کھولنا اچھا نہیں لگا, کہتے ہیں پتھر نبی دے ہاتھ تے بولے نے, پتھر نبی دے ہاتھ تے بولے نے. قرآن کی قسم رسول کی قسم بولے ہیں, 4 سطر دیکھنا ہے کون کون بولے گا. لفظوں میں نور کھولنا اچھا نہیں لگا, نازے چلی کو کھولنا اچھا نہیں لگا. پتھر نبی کے ہاتھ پہ بولے تو خیر ہے, حیدر کا بولنا تجھے اچھا نہیں لگا. جیسے ابو سمسان نے کہا, درخت آیا, نبی کو جھک کے سلام کیا, میرے نبی کو سرکار محمد مصطفیٰ کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو سمسان مان گیا, اس نے کہا نہیں مانوں گا تب یہ واپس جا. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو سمسان اسے کہہ دے واپس چلا جائے, چلا جائے گا. ابو سمسان نے پھر کہا, درخت واپس چلا گیا. ابو سمسان سے میرے رسول فرماتے ہیں ہون داس, اس نے کہا سرکار کلمہ پڑھاتے مان گیا. محمد مصطفیٰ نے کلمہ پڑھانے کے بعد فرمایا تجھے 7 اونٹ دیے, لکھ دی. ابو شمسان کو تحریر کر کے دے دی. ابو شمسان کہنے لگے سردار ایک منت ہے, اونٹ رکھ لے پاس, تحریر میں لے جاتا ہوں, مگر میں 500 قبیلے کا سردار ہوں جو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا کے لے. اللہ کے نبی فرماتے پھر 81 اونٹ ملیں گے, جا. ابو شمسان وطن چلا گیا, 6 مہینے بعد واپس آیا. ممبر پہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرماتے التمس تو ثاقب سونے دے پانی نال لکھن والے جملے, جیڑا بندہ میرے جملے دی تائید نہ کرے, یا مینوں اج تو بعد شیعہ ذاکر نہ منے تے یا دعا نہ دے. ممبر پہ بیٹھے حضرت ابو بکر, ابو شمسان آ کے کہنے لگے سردار محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ دنیا سے ظاہراً چلے گئے. فرمایا آپ کون ہے؟ فرمایا ان کی جگہ میں بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا پھر آپ بیٹھے ہیں, یہ میرے 81 اونٹ دے دے. حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا ہے نا, میرے سامنے ہوں میں ان کے ہاتھ چوم, جواب ہی اتنا خوبصورت ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں عارضی بیٹھا ہوں, علی سے جا کے لو, وارث علی ہے. سلامت رہو. کتاب کے جملے بھی اپنی مرضی سے فرمایا علی سے لو, مجھے نبی نے کچھ نہیں پکڑایا, میں جیسے آیا ہوں ویسے بیٹھا ہوں, جو پڑا تھا اس پہ بیٹھا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں. ابو شمسان رونے لگا, لو جی نبی نے آکے 81 ملیں گے, قبیلہ بھی لے کے خرچ بھی کر کے آئے تھے, کٹ بھی نہیں. جیسے ابو شمسان رونے لگا نا, سلمان محمدی کہتے ہیں روتا ہے کیوں آ کے محمد کے شہر میں, روتا ہے کیوں آ کے محمد کے شہر میں, رونے والی وجہ کیا ہے؟ سرکار اٹھ لینے تھے, فرمایا اس دروازے پہ نہ لے جاؤ جو مشکل کشا علی ہے. ابو شمسان دروازے پہ پہنچا سلمان محمدی کے ساتھ. دکل باب علی کا کیا, علی بادشاہ وضو کر رہے تھے, اندر سے علی فرماتے ہیں سلمان سے ابو شمسان کو مہمان خانے میں بٹھا دے. ابو شمسان ہکا بکا, جس نے مجھے دیکھا نہیں وہ نام جانتا ہے, ضرور اونٹ دے دے گا. ابو شمسان مطمئن ہوا. 2 کتاباں دے حوالے موجود نہ ہون میں ضامن, تے جیڑا 2 دیکھ کے بھی نہ مننے پھر 2 کھا کے بھی نہیں مانتا. سلامت رہو یار. جیسے ابو شمسان اندر بیٹھا, مولا نماز سے فارغ ہوا, محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو شمسان کیا مسئلہ ہے؟ سرکار کو نبی نے اونٹ لکھ کے دیا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, ملیں گے. سلمان مولا منادی کرا دے, کل جمعے کے بعد جس نے محمد کے بارے سے لینا ہے, یہ سارے سردار بیٹھے ہیں یہاں پہ, عام بندے سے لے کے MP MLA تک کا یا سربا زامن ہے. مرنے والے کے سرحانے بندے کھڑے ہو کے کہتے ہیں وارث علی طرف اعلان ہے, جن نے جو لینا لے لو. محمد مصطفیٰ کے وارث علی نے کہا تھا جس نے محمد سے جو لینا ہے علی پر مدینہ میں دینے کا تیار ہے. ساڑھے تو میں بھی جنازے پڑھاؤنا, لوگ کہتے چپ کر پہ لے, کہتے جن نے جو میت تو لینا نہ لے لو. تو اسی ہولی ہولی اعلان کرنے کو سچی آئی نہ جائے, لیکن چپ کر والے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, اللہ کرے کو مانگی نہ لگے. بہت ہی کہتے ہیں معاف کر, معاف کر, بعد میں معاف کرانے نے پہلا نہ لیا کرو, یہ لیا کر دے دیں. جیسے ہی ابو شمسان نے اعلان سنا کل مدینہ, آخری 2 منٹ کا فضال کا جملہ,
ابو شمشان کا اعلان ہوا مدینے کے باہر جس نے جو لینا حاضر، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، علم کی قسم، علم کی قسم، پاک ذکر کی قسم، بھرے مدینے میں ہر بندہ نبی کے ماننے والا نہیں تھا. جو منافق تھے نا، کافر تھے، وہ آخر لگے علی نے کرے تے روٹی نہیں ہوندی، 81 اونٹ کتھوں دے گا، دیکھتے ہیں چلو. مدینے کے باہر جمعے کے بعد جمعے کا پھر لگ گیا. مولا فرماتے ہیں حسن، جی بابا. وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، جی بابا. اس پہ جا کے ٹھوکر مار، آخری جملہ اس کے بھی تاب دو گے تو یاسر کا کسٹول نہیں بھرے گا. جب حسن مولا نے پاک کی ٹھوکر ماری، اندر سے ایک رسی نکلی. مولا فرماتے ہیں ابو شمشان اس رسی کو یوں لے اور چلتا جا، جتنی دیر چلتا جائے گا اونٹ نکلتے رہیں گے. 81 اونٹ نکلے. ابو شمشان نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اونٹ نکلنے بند ہوئے. حسن فرماتے ہیں کم ضرب نکلا، قیامت تک چلتا رہتا، نبی و نبی کی آل کا صدقہ ملتا رہتا. ابو شمشان کو اونٹ ملے. یہ وہ گھر ہے جسے جو بھی مانگنے کے لیے وہ ملتا ہے. میں نے موضوع لمبا شہادت کا پڑھنا تھا مولا حسن کا، مگر 2 جملے دستار کے پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ شاکر جعفری کو دنیا سے گئے 40 دن ہو گئے. 40 کا مطلب یہ صاحب ہے 40 دن کے بعد کی دعا. امام جعفر صادق ایک جملہ فرمایا کرتا ہے. امام جعفر صادق علل شرائع میں فرماتے ہیں 40واں کیوں کرایا جاتا ہے؟ جب اللہ ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو 40 دن پہلے باپ کے سینے میں اتار دیتا ہے. بچہ بیمار ہو نا تو باپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. پھر 40 دن کے بعد نگزا، نکنا، لطفہ، لوتھڑا، 40 دن کے بعد حیت ماں کے شکم میں بدلتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو 40 دن پہلے اتار دیتا ہے. پھر جب بندہ دنیا پہ آتا ہے تو 40 دن ماں چھلے نفاس میں رہتی ہے. جب دنیا سے جانے کا اللہ ارادہ فرماتا ہے تو 40 دن پہلے اسے آگاہ کر دیا جاتا ہے. پھر جب دنیا سے جاتا ہے تو 40 دن بعد 40واں اس لیے ہوتا ہے تاکہ پہلے دن بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی روح واپس آنے کو تڑپتی ہے. 40ویں دن وہ مطمئن ہو جاتا ہے اب یہ گھر میرا ہے، اس لیے 40واں ہوتا ہے. میرے بھائی کو بھی بندھائی جائے گی دستار، شہزادہ شاکر جعفری کے بیٹے کو. کتنا خوش قسمت ہے کہ یہاں کے سردار، چودھری، دوست احباب، رشتہ دار، سید سردار، پتہ نہیں کہاں کہاں سے رشتہ دار آ کے بیٹھے ہیں. جی شاکر جعفری کا 40واں ہے، بیٹے کے سر پہ دستار باندھی جائے گی. کتنا غریب تھا حسین کا بیٹا، 3 سال تک حسین کے بیٹے کے سر پہ کسی نے دستار نہیں. قاسم شاہ جی امام حسین کا امامہ لوٹا تھا اخنس بن مرشد نے. جمال نے انگلی اتاری تھی انگوٹھی کے چکر میں. اخنس بن مرشد نے امام حسین کا امامہ لوٹا. 2 جملے مصائب کے. امامہ لوٹنے کے بعد اس نے کہا میں جاؤں گا یزید کے پاس، بڑا انعام لوں گا کہ میں نے حسین کو مارا بھی ہے، امامہ بھی لوٹا ہے. یوں سینے سے لگا کے گھر آیا. امالیہ سطین سید محمد مادی مازندرانی لکھتے ہیں جب گھر آیا تو تندور میں آ کے سر امامے کو چھپا دیا. بیوی کہتی ہے ہم آدھی رات کا وقت ہوا، میرے گھر میں کالے برقے والی بیوی تندور کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. میں نے اٹھ کے دیکھا تو میں نے کہا اللہ جانے یہ کون مستور میرے گھر میں آ گئی ہے. وہ رو کے کہہ رہی تھی واہ غربتا واہ حسینہ واہ غربتا واہ حسینہ. اس نے کہا یہ تو حسین کی ماں ہے. جب تندور کا ڈھکن اٹھایا اندر امامہ پڑا تھا، اتنے میں وہ کمینہ جاگا کہتا ہے میں نے لوٹا ہے، میں نے انعام لینا ہے، میں نے لوٹا ہے، میں نے انعام لینا ہے، میں نے لوٹا ہے، میں نے انعام لینا ہے. اسی چکر میں کوفہ کے جنگل میں چلا گیا، جنگل میں پاگل ہو گیا، امامہ پھینکا. 3 سال بعد امام سجاد کے پاس مدینے میں جب امامہ پہنچا، رو کے امام سجاد یوں مدینے کے باہر پائے پھیلا کے کھڑے ہیں جیسے قافلہ آ رہا تھا جس میں امامہ تھا. باپ کی دستار کی خوشبو پہچان کے رو کے سجاد نے کہا میں پھر تنہا نوکری کروں گا، یہ سامان کی رکھوالی مجھے کرنے دو. قافلے کا مالک کہتا ہے تو اتنا کمزور اور تیری آنکھوں سے خون کیوں جاری ہے، تجھے محمد کا واسطہ بتا تیرے اس میں ہے کیا؟ رو کے کہا میرے باپ کی دستار ہے اس میں، میرے باپ حسین کی دستار ہے اس میں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے رشتہ دار یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رشتہ دار کہیں گے آج سے میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا چچا ہوں، تیرا بھائی ہوں. حسین کی بیٹیوں کو کس نے کہا کہ ہم تیرے رشتہ دار ہیں؟ کربلا کے جنگل میں لٹتی رہی، مسلمان خوش ہوتے رہے. جیسے ہی
سرکار نے فرمایا اس میں میرے باپ حسین کا امامہ آخری جملہ، میرے باپ حسین کا امامہ ہے۔ جب سرکار نے فرمایا نا، اس نے کہا تو یہ بتا حسین کون ہے؟ اس نے کہا محمد کا نواز تھا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا پھر تو سردار ہے، نوکر نہ بن، امامہ بھی لے جا، مجھ سے اجرت بھی لے جا۔ امام فرماتے بس احسان کرنا ہے تو امامہ دے جا۔ امام سجاد یوں امامہ لے کے جب گھر آئے ہیں، امام کو پھیلایا، اس میں اتنے سوراخ تھے، رو کے سجاد کہتا دیکھ کسی نے لیزہ مارا تھا، کسی نے تلوار ماری تھی، کسی نے پتھر پھینکا تھا، کسی نے آگ پھینکی تھی، دستار کا یہ حال ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے نانا کی قبر پہ لے جا، نانا کی قبر پہ پھیلایا، قبر ہلنے لگی، رو کے بی بی کہتی نانا تو حسین کی دستار دیکھ کے رو رہا ہے، میں 70 قدموں پہ اور بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی، لوگ مارتے رہے، حسین کہتا رہا محمد اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔ تسلیما صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد افضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ جمیع الانبیاء والمرسلین وشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يطهركم تطهيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن بنی الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وآلہ وبارک فساد کل ساتھ ولیاں وحافظم فقائدم وناصرم وذلیل من الحدت اسکن ورسکتم ورتمتح فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق صدر الحسین یا قائد آل محمد بحق حسنین کریمین امامین طیبین تقیین نقیین کریمین سیدین کے وسیلے سے میرے مولا جتنی دعا ہے قبول فرما۔ سکی حسین کے پاک نانا کی عزت و عظمت کے صدقے لیے جتنے ہاتھ تشکول کی مانت بلند ہیں ان ہاتھوں پہ خیرات۔ خالق کائنات 15 مرتبہ قرآن پاک، 100 مرتبہ سورہ ملک، 100 مرتبہ آیت الکرسی، 100 مرتبہ 2000 مرتبہ کلمہ شریف، 2000 مرتبہ درود پاک اور 2000 مرتبہ دعائے کثیر۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری عزت و عظمت کا جتنا بھی ذکر اذکار صحیح معنوں میں ہوا ہے، محمد و اہل بیت محمد کے حق کا واسطہ تجھے واسطہ ہے، امام مظلوم کربلا کی شہادت کا، دسترخوان امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، محمد و اہل بیت محمد کے حق کا واسطہ، صحابہ کا وفا کا واسطہ۔ میرے مولا آپ سب ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں انہیں حسین ابن علی کی جنت میں جگہ عطا فرمائے، خصوصاً بالخاص شاکر جعفری کے درجات بلند فرمائے۔ یہ جتنا انتظام، انصرام، اہتمام شاکر جعفری کے بیٹوں نے کیا ہے خالق کائنات، اس کا ثواب شاکر جعفری اور ان کے خانوادے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے مولا کے نام اعمال میں رقم فرما۔ خالق کائنات یہ جتنا انتظام کیا ہے ان کی بلندی درجات کے لیے میرے مولا محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ انہیں کروٹ کروٹ حسین ابن علی کی جنت میں جگہ عطا فرما، انہیں العلیم میں اعلیٰ مقام عطا فرما میرے مولا، انہیں فشار قبر کی وحشتوں سے محفوظ فرما۔
खालिक कायनात तुझे वास्ता है तेरी रबूबियत का, मुहिबान अहले बैत में जितने भी लोगों का जिक्र है उनके सदक़े में मेरे मौला आप सब हम सब की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ये जितने दुआ के लिए हाथ फैला के बैठे हैं मेरे मौला, जो बीमार है शफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा, जो बेघर है घर अता फरमा, जो तंग दस्त है रिज़्क़ कसीर अता फरमा, जो जहाँ में भी अपनी वजह से अपने हाल की वजह से परेशानियों में मुब्तला है, खालिक कायनात को परेशानियों से निजात अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, खालिक कायनात कलमा हक का बोलबाला फरमा। मेरे मौला मुल्क में हमारे जो परेशानियाँ फितने फसाद हैं बलायात हैं इनसे निजात अता फरमा। हमारे मुल्क में मेरे मौला जितने भी कौमें आबाद हैं तमाम को मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के वसीले से अपनी हिफाजत में रख, पूरे उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमा। खालिक कायनात जो भी कोई इज्जत वाले दरबार में मांगने के लिए आए हैं, आप सब हम सब की जो भी दुआएं हैं कबूल फरमा। ख़ुसूसन बिल ख़ास शाकिर जाफरी के बेटों और बेटियों में इत्तेहाद अता फरमा। खालिक कायनात इस खान वादे बोमन सकून सलूक इत्तेहाद अता फरमा। खालिक कायनात की जितने हाथ बुलंद है मेरे मौला तमाम की शरई हाजात को पूरा फरमा। जितने भी मेरे भाई तशरीफ़ लाए हैं कि जो भी शरई हाजात है मेरे मौला तुझे वास्ता है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का, इनका चल के आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खालिक कायनात तुझे वास्ता है तेरी रबूबियत का, आप सब हम सब को शर शैतान शर इंसान के शर से महफूज फरमाए, हासिदों गासिबों मुनाफिकों के शर से महफूज फरमाए। आप सब हम सब के ज़मन में जितने लोगों की दुआएं हैं कबूल फरमाए। आप सब हम सब के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं खालिक कायनात में हुसैन इब्न अली की जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जल फरज आल मुहम्मद। अभी जी दस्तारबंदी होगी, रस्म दस्तारबंदी है, कुछ मोहतरम मोहतरस आए हैं। दो मिनट दे चल यार आ साथे बैठ जाते क्या दिला दो भाई थोड़ा सा दो साइड से हो गया नाल आ जाए आपको बड़ा हो नजर आई जाएगा कैमरा तो बड़ा हो पीछे हो जाओ यार थोड़ा पीछे हो जाओ यार भाई अब भाई यार किस्मत है कि इतने रिश्तेदार आपको दस्तारबंदी करते हैं, जिनको मानते हैं उनकी तो दस्तारबंदी है। तो बच्चे ने यार एक मिनट शक्ल बनाया हाँ पिछले हाँ महमूद तेरा निमिया मेरे तो सुनने मेरे तो सुनने जिन तोड़िया मैं को बनरा महसूस नहीं मैं तुम थींदा तू के जैसे रा पाया हो तू के जैसे रा पाया
بیٹھا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے وہ بیٹھا سیرے والا او تیرے رنگ تے مہندی لایا او تیرے رنگ دی مہندی لایا آئے وہ بیٹھا سیرے والا ایک جی شکل بنایا سیرے والا ایک جی شکل بنایا میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا میرا سیرے والا آپ ٹھیکے تھی میں ہوں تیرا نبیاں میرے تو سجڑے دا ٹھیکے تھی میں ہوں تیرا میرے تو سجڑے راج نے توڑیا میں کو بنیا محسوس نہیں میں تو دیدہ جن توڑیا میں او بننا محسوس نہیں میں تو دیدہ او تو کے جیسے رات آیا او تو کے جیسے رات آیا آئے بیٹا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے بیٹا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے بیٹا سیرے والا میں تاہال ایک برد گنی ٹھائے تصویر میں موہ بڑے آئے میں تاہال ایک برد گنی ٹھائے تصویر میں موہ بڑے آئے امت کی تیری میں شگن تیرے چاہر شہر بدلائے کہ میں امر دے جلن دعا ہو کہ میں امر دے جلن دعا آئے میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے میرا سیرے والا ہو تیرے رنگ دے میں دیکھایا ہو تیرے رنگ دی میں دیکھایا آئے میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا جی حسین دمات نہیں آئے میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے میرا سیرے والا مظہر اج سہن جبس پوے کرے لال دے شگن دوبارہ مظہر اج سہن جبس پوے کرے لال دے شگن دوبارہ جی عاشق ہو کے آدھی میرا مان گیا بد سارا جڑی لاش ہو کے آدھی میرا مان گیا بد سارا کتوں جا بنرا بنے آیا ہو کتوں جا بنرا بنے آیا میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا جی حسین آئے میرا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے میرا سیرے سننے گا بدلے دیکھا میں ہوں تیرا میری امر کو سننے گا جن ٹوریا میں کو بنرا محسوس نہیں میں تو دیندہ کتوں جا بن رہا او کتوں جا بن آیا آئے بیٹا سیرے والا ایک جی شکل بنایا آئے بیٹا سیرے والا ایک جی شکل بنایا
बिछड़ी बहन बिरादी रो रो के हो कैदी 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 आजा वीरना 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 ओ वीरा तू खैर हो आधा तेरा लग गया वीरा तू खैर हो वादा तेरा लग गया जिवना दे पाला नाले ओसिया आजा वीरना आजा वीरना आजा वीरना जियो माधवी आजा वीरना 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 भैणा नु मार गई चुप हाशमी दे दी भैणा नु मार गई चुप हाशमी दे दी तेरे मौत सदावा सुन मेरी आजा वीरना 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 वीरा तू खैरी हो में वादा तेरा लग गया वीरा तू खैरी हो में वादा तेरा लग गया दिवना दे वाला नाले ओसिया पावा आजा वीरना आजा वीरना आजा वीरना बाबा मेरे कानों का दर्द मुझको रुलाता है 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 देखता मुसलसल बहता लहू है फिर भी है
रुलाता है बाबा मेरे कानों का दर्द मुझको, रुलाता है बाबा मेरे कानों का दर्द मुझको, रुलाता है बाबा मेरे कानों का दर्द मुझको। कोई पूछता है कैसी है तू सकीना, कोई पूछता है कैसी है तू सकीना, हर कोई मुझसे मिलने, ना कोई मुझसे मिलने को आता है, बाबा मेरे कानों का दर्द मुझको रुलाता है, बाबा मेरे कानों का दर्द मुझको रुलाता है, बाबा मेरे कानों का दर्द मुझको रुलाता है, बाबा मेरे कानों जियो बाबा जियो रुलाता है, बाबा मेरे कानों का दर्द मुझको 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 रुलाता है। देखता मुसलसल कहता रहूं है फिर भी, देखता मुसलसल बहता रहूं है फिर भी, रुखसारों पे नवाजे, रुखसारों पे नवाजे लगाता है, बाबा मेरे कानों का दर्द मुझको रुलाता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम या हबीबल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अबा अशरदा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल मुरसलीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सिलसिलाए आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइन ज़ाफ़ाइ वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या मुग़ीज़ ज़ालिम, अस्सलाम वालेकुम या अनीस नफ़ूस, अस्सलाम वालेकुम या मफ़ून बरज़तूस, अस्सलाम वालेकुम या अली इब्न मूसा रिज़ा अराज़ी वल क़ज़ा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या साहिब रसूल अस्सलाम वालेकुम या खलीफुल उम्मा, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल-इंस वल जान, अस्सलाम वालेकुम या कामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलाम वालेकुम या दाफ़ि ज़ुल्म वल उद्वान, अजलल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मंज़ूरक, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल-ज़मानी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा से बुजुर्ग सलवात भाई यहीं पे तस्लीम